العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضیاء درود و سلام صفحہ نمبر 5 پر، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک دن میں کتنے چاکلیٹ کے ڈبے کھانا چاہیے؟ ڈبے، پورے ڈبے کھانے، اس کو دکان نہیں کھانی. اس کی مہربانی کہ کتنی دکانیں کھا جاؤں. یہ قاری صاحب کا کارنامہ ہے. اس کو رٹایا ہوا ہے بیچارہ، بڑے سنجیدہ انداز میں بول گیا. اس کو بھی سوچ نہیں پڑا میں بول کیا رہا ہوں. ڈبے تو آپ کے قاری صاحب بھی نہیں کھا سکتے. تو اب یہ کہ ڈبے تو کھائے گا تو پتہ نہیں ڈاکٹر بھی بچا سکے گا کہ نہیں، علاج بھی اس کے پاس ہوگا کہ نہیں ڈاکٹر کے پاس. کیونکہ خود ٹافیاں کھانے کا بھی نقصان ہے، اور ٹافیاں کھانے سے، اور خصوصاً ہمارے یہاں کی ٹافیاں، پاک و ہند کی ٹافیاں، یہ رنگ برنگی ٹافیاں، جو اس فیلڈ میں ہو اس کو پتا ہوگا کہ کپڑے کے رنگ اس میں ڈالے جاتے ہیں. یعنی فوڈ کلر تو، بعض فوڈ کلر تو بہت مہنگے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ ایک رنگ بیچنے والے صاحب نے یہ بتایا تھا کہ گلابی رنگ جو ہے نا، یہ کھانے کا گلابی رنگ یہ بہت مہنگا ہے. تو اس لیے جتنے بھی گلابی پروڈکٹ ہوتے ہیں ہمارے یہاں عام طور پہ اس میں یہ کپڑے رنگنے کا رنگ ہی ہوتا ہے. یہ کھانے کی چیز ہے، خالی ٹافیاں ہی نہیں، جتنی بھی کھانے کی چیز ہے بتا رہا تھا. گلابی رنگ تو پڑتا کھائے گا ہی نہیں اس کو. یہ ریڈ، لال کو لائٹ کرو، ہلکا کر دو، گلابی ہو جاتا ہے. تو بولا میں جب دکان پہ بیٹھتا ہوں نا، میرے پاس یہ آتے ہیں نا لینے کے لیے، تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کائے کے لیے مانگ رہا ہے. تو میں تو بولا نہیں بیچتا، اس کے ہاتھوں لال رنگ منع کر دیتا ہوں، نہیں دیتا اس کو. یہ بھی لوگوں کو کھلائے گا، کیونکہ اس سے بولا کینسر کا مرض ہو سکتا ہے لال رنگ کھانے سے. اب ہماری کتنی چیزیں لال ہیں، اب میں ان چیزوں کو گنوانا بھی نہیں شروع کر سکتا کہ کمپنیاں ہیں کیس کر دیں گی مجھ پر، مدنی چینل پر کیس کر دیں گے، ہم کو بدنام کرتے ہیں. تو جو بھی لال کلر ہو، اب اس لال کلر میں جو یہ چیز ہے، اس میں یہ کپڑے کا رنگ ہے، میں یوں تو نہیں کہہ رہا نا، جنرل بات کر رہا ہوں کہ مہنگا ہے. تو اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ. اس کے علاوہ ایک گولی چاکلیٹ والے نے ہم کو بتایا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، جو چھوٹی چھوٹی گولیاں، جو اس پہ سونف پر میٹھی گولیاں بنتی ہیں، سونف کی گولیاں، سوا گولی اس کو پہلے تو بولتے تھے، اب نام بھی تبدیل ہو جاتے ہیں نا، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں. جو دھنیا اور یہ ملا کر بھی لوگ چھالیا کی جگہ بھی کھاتے ہیں. یہ جو ہے نا، اس میں اس نے بتایا کہ کپڑے کے علاوہ کوئی رنگ اس پہ چڑھتا ہی نہیں ہے، کپڑے کا رنگ وہ پکڑتی ہے. تو ہم مدینے شریف لے جا کر، مدینے گھما کر اس کو تبرک میں جو بانٹتے تھے، تو اس نے ہم کو بتایا تھا کہ یہ کپڑے کا رنگ ہوتا ہے، اس میں چڑھتی نہیں ہے. اور پھر اسی کو آرڈر دے کر ہم اس سے بغیر رنگ کی بنواتے تھے، سفید بالکل، وہ بانٹتے تھے. اب بانٹنے میں تو مفت ہے، تو کوئی بھی منع نہیں کرے گا، چاہے رنگین ہو یا نہ ہو. تو یہ میرے پاس رسالہ ہے، بیٹا ہو تو ایسا. تو اس میں آخر میں ٹافیاں اور کھٹ مٹھی گولیاں، اس کا بھی ایک مضمون ڈالا گیا ہے. تو اس میں لکھا ہے کہ ان چیزوں کے، ٹافیوں، گولیوں، چاکلیٹ، گولا گنڈا،
دیگر رنگ برنگی میٹھی چیزیں کھانے کے اکثر مدنی منع شوقین ہوتے ہیں، لیکن ان چیزوں کے غیر معیاری یعنی گھٹیا ہونے اور ان کے کھانے میں بے احتیاطی برتنے کے سبب کھانے والے کی بھی بے احتیاطیاں، ان کے دانتوں، گلے، سینے، معدے اور آنتوں وغیرہ کو نقصان پہنچنے کا خطرہ رہتا ہے۔ مزید اس کی کافی اس میں کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، کس طرح ہوتے ہیں، یہ اس کی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں۔ اور یہ رسالہ بیٹا ہو تو ایسا، یہ لکھا ہی مدنی منوں کے لیے، خاص مدنی منوں مدنی منیوں کے لیے۔ بڑے بھی پڑھیں، بڑے بھی پڑھتے ہی ہیں، مگر یوں نے کوشش یہ کی گئی ہے آسان کر کے کہ تاکہ مدنی منع اور مدنی منیاں بھی پڑھ سکیں اس کو۔ تو یوں یہ مدنی منوں اور مدنی منیوں کے لیے خصوصی ہے۔ یہ کہانیاں ہیں، کہانیاں نمبر 3، سچی کہانیاں۔ پہلے سچی کہانیاں ہیں، اس کے بعد کھٹ مٹی گولیاں، ان کا آپریشن ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں تو کھانی نہیں چاہیے، بچوں کو ان کی عادت ڈلوانی نہیں چاہیے۔ گھر میں کھلانا ہے بچوں کو تو کیا کھلائیں؟ گھر میں شکر پارے بنا لیے جائیں، مگر یہ بھی تلتے ہیں نا، شاید تلتے، یہ بھی نہیں چلیں گے۔ گڑ کھائیں گے نہیں بچے، گڑ فائدے والا ہوتا ہے، خاص کر سردیوں میں گڑ کھایا جاتا ہے۔ گڑ کے فوائد ہیں، گڑ میٹھا بھی ہوتا ہے۔ اگر گڑ کو خوبصورت ترکیب سے اگر ان کو کھلائیں نا، مگر جھوٹ نہیں بولیں گے چاکلیٹ ہے، جھوٹ بولیں گے تو گناہ ہوگا۔ بنگلہ دیش میں اچھا گڑ آتا ہے، یہ خصوصاً کھجور کا گڑ جو ہے نا، اس کا ٹیسٹ چاکلیٹ سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ یہاں بھی ملتا ہے باول مدینہ میں کھجور کا گڑ، لیکن یہاں مہنگا ملے گا اور ہر جگہ نہیں ملے گا، ڈھونڈنے سے ملے گا۔ مجھے اس کا ہے تجربہ، یہاں بھی ڈھونڈنے سے ملتا ہے کھجور کا گڑ، بہت بہت ٹیسٹی ہوتا ہے، چاکلیٹ کی جگہ چل جائے گا یہ۔ اگر اس کے خوبصورت پیس بنا کر بچے کو پیش کیے جائے نا، اچھی سی خوبصورت برنی میں اس کو ٹکڑے بنا کر اس کو اب سجا لیں، سردی میں امید آپس میں چپکیں گے نہیں، تو یہ ٹکڑا نکال کے پیار سے اس کو کھلائیں گے۔ مگر یہ نہیں کہنا کہ یہ گڑ ہے، اور یہ بھی نہیں کہنا کہ یہ چاکلیٹ ہے، جھوٹ ہو جائے گا۔ بس دیں اس کو، بیٹے یہ کھا لو، تو یہ مانگے گا دوبارہ انشاءاللہ، اگر یہ مل گیا آپ کو تو۔ مٹھائی بھی ایک کامن نام ہے، جو گڑ کا نام مٹھائی نہیں ہے، اس کا کامن نام گڑ ہے۔ مٹھائی کہیں گے تو یہ مجھے لگتا ہے جھوٹ ہو جائے گا، کہ مٹھائی تو وہ مٹھائی کی دکانوں پر جو ملتی ہے نا مٹھائی، اس کو مٹھائی بولتے ہیں۔ باپا بچے جو نا وہ چیز سے بھی خوش ہوتے ہیں، چیز چیز، چاہیے، چیز چیز۔ اب اس کو چیز بولتے ہیں، ہم اس کو لہڑ بولتے تھے ان چیزوں کو، جس کو یہ چیز بولتے ہیں، اور اردو میں اس کو شیرنی بولتے تھے، شیرینی۔ اب یہ چیز بولتے ہیں، انگلش میں چیز پنیر کو بولتے ہیں، تو یہ ہر چیز کو چیز بولتے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں چیز کی اصطلاح بھی اس پہ نہیں آئے گی، تو اس کو یہ چیز نہیں بولتے، کیونکہ یہ بکتے ہی نہیں ہے نا دکانوں پہ، تو اس لیے اس کو بیٹا کھا لو۔ ایک بار کھائے گا، اللہ کرے گا تو مانگے گا، اللہ کرے گا تو۔ اب تجربہ کر لیجئے، میں نے خود تو کھایا ہے، لیکن بچوں کو اس طرح کھلانے کا تجربہ نہیں ہے مجھے۔ چھوٹی سی ٹکڑی اس کو پیار سے اس کے منہ میں رکھ دیں، یوں یوں کرے نا، دوسری دو، تو آپ سمجھ لو گے آپ کو ایک نسخہ ملا۔ اور گھی میں بھی اس کو بناتے ہیں گڑ کو، اور ناشتے میں کھایا جا سکتا ہو۔ زیادہ مقدار تو ظاہر ہے کسی چیز کی بھی نہ ہو، تو تھوڑا ہی دیا جائے، دن میں ایک آدھ بار ڈلی دے دی ایک تو چھوٹی سی، تو انشاءاللہ چل جائے گی۔ بے شک کسی طبیب سے مشورہ بھی کر لیا جائے، بعض بچوں کو شوگر بچپن سے ہی ہوتا ہے، تو چاکلیٹ بھی اس کے لیے زہر ہے، شوگر پھر بھی کم زہر ہے، چاکلیٹ زیادہ زہر دے گا۔ تو لیکن شوگر کے مریض کو تو نہ شوگر دیا جائے نہ چاکلیٹ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا نام محمد انوار الطوری ہے، میں مدرسۃ المدینہ مغل پورہ مرکز الاولیاء لاہور میں پڑھتا ہوں۔ پیارے باپا جان، میری آپ سے عرض یہ ہے کہ اگر کسی محلے کے اکثر بچے نماز نہ پڑھتے ہوں
تو ان کو نمازی بنانے کے لیے مدنی منوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرا۔ مدنی منع خود پانچوں نمازیں پڑھیں اور مدنی منوں کو ایک دوسرے کو گھر پر بلانے کا ایک سلسلہ چلائیں کہ میں بلانے آؤں گا صدائے مدینہ پانچوں نمازوں میں، جن جن نمازوں میں موقع ملے تو یہ اس طرح ایک ٹیم بنا لیں گے نا نمازیوں کی تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوگا۔ لیکن وہ سمجھدار مسجد میں ہلا گلا نہ کرے، پھر ایسے کو نہ لے جائے۔ سمجھدار بچہ ہو، مدنی منہ ہو تو وہ یہ جا کر مسجد میں، مگر جا کے صفوں میں نہیں گھسے، بڑوں کے پیچھے الگ سے ان کی صف بنے بچوں کی، ایک سے زیادہ ہو تو ایک ہو تو کھڑا ہو سکتا ہے اندر، لیکن عوام اس کو برداشت کریں اللہ کرے۔ ایک بچہ اگر صف میں کھڑا ہو جائے تو وہ کھڑا ہو سکتا ہے، مسئلہ یہ عوام کو برداشت کرنا چاہیے۔ ایک سے زیادہ ہو تو ان کی صف پیچھے بنے گی، لیکن کسی بچے کو کھینچ کر پیچھے بھیجنا یہ نہیں۔ نماز اس نے شروع کر دی ہے اور نماز کو سمجھتا ہے تو اس کو پھر ہٹایا نہ جائے۔ نماز کو نہیں سمجھتا، شرارت کرتا، صف خراب کر رہا ہے تو پھر اس کو بھی پیار سے کھینچ کے نہیں، گھسیٹ کے نہیں، ڈانٹ کے نہیں، بیٹا بڑے ہو تو پھر آپ بڑوں کے ساتھ پڑھنا، شاباش پیچھے چلے جاؤ، واہ میرا بیٹا، یوں کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ کی دل آزاری نہیں ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ تعالی علیہ۔ اگر کوئی ہمیں مارے تو ہم اس کی شکایت بھی نہیں کر سکتے؟ اب یہ تو صورتیں ہوتی ہیں اس کی، بعض اوقات یہ کہ شکایت کی ضرورت ہوتی ہے کہ ظلم کرتے ہیں بچے، تو آخرت میں بھی یعنی کہ حقوق العباد کا تعلق ہے نا، تو انہیں بچوں کو بھی یہ ظلم جو ہے نا، چاہے ایک دن کا بچہ بھی حق العبد تلف کرے گا تو اس کا بھی حساب کتاب، اس کا قیامت کے روز حساب کتاب ہوگا۔ یہ کوئی روایت نہیں پڑھی میں نے، لیکن یہ لکھا ہے بہار شریعت میں کہ دودھ پیتے بچے نے کروٹ لی اور گلدستہ اس کے ٹوٹ گیا، تو اسی کے پیسوں سے، جو اس کے پیسے ہو نا، اس میں سے اگر کسی کا توڑ دیا اس نے تو وہ لیا جائے گا اس سے تاوان۔ ابھی الگ بات ہے کہ باپ اپنے پیسوں سے دے دے، لیکن یہ توڑنا اس کو ان معنوں پر معافی نہیں ملے گی۔ اور فتح رضویہ شریف میں ایک اس طرح کا جزئیہ پڑا ہے کہ بچوں کے جو گناہوں کی سزائیں دنیا میں بعض اوقات اس طرح ملتی ہیں جیسے ان کو امراض یا یہ ٹوٹ پھوٹ ان کی ہو جاتی ہے، نقصان جو ان کو ہوتا ہے، ہاتھ ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا، سر پھٹ گیا، یہ خلاصہ کر رہا ہوں کہ اس کو تکلیفوں کے ذریعے بچوں کو سزا دی جاتی ہے بعض اوقات غیبی طور پر۔ لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب یہ کسی کے ساتھ ایسا ہو تو یہ ہمارے پاس ایسا کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ ہم یہ طے کر لیں یا آلہ ہے جس سے معلوم کر رہے ہیں کہ اس نے فلاں کو، اس بچے نے مارا تھا اس لیے اب اس کا ہاتھ ٹوٹا یا پیر ٹوٹا یا سر پھوٹا، یہ ہم طے نہیں کریں گے۔ اس طرح کا فتح رضویہ شریف میں ایک ہے جزئیہ۔ تو بہرحال یہ کہ بچہ بھی بچوں پر ظلم کرنے کی اس کو بھی اجازت، یہاں تک کہ جانور بھی اگر ظلم کرے گا نا جانور پر تو قیامت کے روز ان جانوروں کی پیشی ہوگی، اور جس پر ظلم کیا تھا وہ جانور، مظلوم جانور، اس سے بدلہ لے گا۔ بے سینگ کی بکری کا سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا، پھر ان کو مٹی کر دیا جائے گا۔ اسی کو دیکھ کر کفار حسرت سے کہیں گے کہ کاش آج ہمیں بھی مٹی کر دیا جاتا۔ یعنی کفار جب یہ جانوروں کو مٹی ہوتا دیکھیں گے نا تو یہ حسرت سے کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہمیں بھی مٹی کر دیا جاتا۔ ایک کفار کو مٹی نہیں کیا جائے گا، کفار کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے، کبھی عذاب میں کمی بھی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ ایک لمحے کے کروڑ میں حصے کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے کروڑ میں، ارب میں، خرب میں حصے کے لیے بھی ہم کو اللہ تعالی عذاب نہ فرمائے۔ ہم اس سے بے حساب مغفرت کی دعا کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں، یا اللہ بے حساب بخش دے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بابا جان، اگر کسی کے پاس
ایک موبائل ہو اور دوسرے مدنی منع مانگتے ہوں تو ہم 2 موبائل رکھیں یا 3؟ یعنی ایک موبائل کی تو اپنے آپ اس نے گویا اجازت سمجھ لی کہ ایک تو ہو، دوسرے تیسرے کے لیے ہے کوئی اجازت کی صورت ہے نا، یوں شاید یہ کہنا چاہتے ہوں تو وہ مجھے یاد آیا ایک سائیں بھائی آئے میرے پاس، شیوڈ تھے، مطلب اس سائیں بھائی ملاقات کرے کہ میں نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں، تیسری کی اجازت ہے؟ تو شاید میں نے اس طرح میرا کندھار کمزور ہے، تم نے دوسری کی اجازت لی تھی؟ تو ہنستا ہوا شرمندہ ہو کر چلا گیا. میں نے شور مچے تیسری پر تو میرا بول سکے نا مرشد کی اجازت تھی، پھر اجازت ہی بعد حکم بن جاتا ہے، مرشد کا حکم تھا کہ 3 شادیاں کرو، تو میں تو مارا گیا نا. خیر تو یوں میں بول دوں کہ ہاں دوسرا رکھ لو، تیسرا رکھ لو، زیادہ مانگتے دیا کرو بچوں کو. پھر ماں باپ کی شامت آئی ٹھیک ٹھاک، تو ماں باپ جو مجھے پھر کوسنے دینا وہ اپنی جگہ پر، بیچارے غریب ایک کی پیمنٹ کر نہیں پاتے ہوں گے، اس کو 3 کہاں سے دیں گے. تو مدنی منوں کو 3 تو کیا میری طرف سے 1 رکھنے کی بھی اجازت نہیں. آپ رکھتے ہوں یا الگ بات ہے، اپنی اجازت نہیں ہے. ان کو کیا ضرورت ہے، گیم کھیلتے ہیں ان سے. پھر میری خواہش ہے کہ آپ 2 سال کے بدلے 1 سال میں قرآن کی حافظ قرآن بن جاؤ، پھر تو وہ 10 سال نکال دو گے. ماں باپ سمجھیں یہ کن ذہن ہے، کن ذہن نہیں ہے، یہ اس کو جو دلایا نا اپنے موبائل فون، یہ اس کا کرشمہ ہے کہ اس میں یہ گم رہتا ہے. اس کا ذہن، اس کی عقل اس میں برباد ہو رہی ہے، گیمز میں. تو کیا ضرورت ہے موبائل فون کی؟ تو موبائل فون بچے تو بچے، بڑوں کو بھی اس نے نچا کے رکھا ہے. جس طرح ان کو بربادیوں میں ڈالا ہے، کتنی جانیں ضائع ہو رہی ہیں اس سے موبائل فون کے ذریعے. سنتا ہوا جا رہا ہے، ہیلو ہیلو ہیلو، سڑک عبور کر رہا ہے، ٹھا کر کے ہیلو کا ہائے کر کے اس کو گرایا، کچل کے نکل گئی گاڑی آگے. ماں باپ بھی ہائے ہائے کر رہے ہیں، میرا بیٹا قتیل ہے موبائل فون. تو اس طرح نہ جانے کتنی ضائع ہو رہی ہوں گی جانے، اور کتنی خرابیاں موبائل فون میں. ہم وقتاً فوقتاً بیان کرتے رہتے ہیں، جس کو ضرورت ہو وہی اس کو استعمال کرے، جائز ضرورت، اور صرف حسب ضرورت استعمال کرے، باقی اس کو بند رکھے، بلا ضرورت استعمال نہ کرے. بعض اسلام میں وہ دیکھا کہ اپنا موبائل بھی مدنی منوں یا منیوں کے ہاتھ میں نہیں دیتے، کہیں ان کو شوق نہ پڑے موبائل کا. یہ کیسا ہے؟ شوق بھی پڑے، اور بچے جو ہے نا چھوٹے سے بچے بھی یوں 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 کر کے آپ کے بٹن بھی ڈھیلے کر دیں گے، موبائل فون کا بھی نقصان ہو جائے گا. عادت نہ پڑے یہ بھی اچھا ہے نہ دینا، ورنہ یہ آپ کا فون بھی خیریت سے نہیں رہے گا، پھر یہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا. بار بار ایک چیز کو چلائیں گے تو گھس جائے گا نا، اوپر جو نمبر لکھے ہیں وہ گھس جائیں گے، اور بٹن لوز ہو جائے گا. جو بھی بٹن ہو نا اس کو بار 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 بار، یہ بجلی کے بٹن لوز ہو ہی جاتے ہیں، ڈھیلے ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، اندر دھنس جاتے ہیں. تو موبائل فون کا بھی حال ہوتا ہوگا، بچوں کے موبائل فون بھی ایسے ہی ہوتے ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ. پیارے پاپا جان، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بعض مدنی منع مدرسے کی چھٹی کے بعد گھر جاتے ہوئے راستے میں مذاق مسخری کرتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ ارشاد فرما دیجئے. ہاں، مذاق مسخری تو بچے تو کرتے ہیں، بڑے بھی پیچھے نہیں ہوتے، بڑے بھی کرتے ہیں. تو بچپن سے کرتے رہیں گے تو بڑوں کی بھی عادت، بڑے ہوں گے تب بھی عادت رہے گی. تو مذاق مسخری کی صورتیں ہیں کہ اس میں تو قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 11. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان
یکن خیرا منہن. ترجمہ کنزُ ایمان، اے ایمان والو نہ مرد مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے، دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں. نہ دوسروں پر ہنسنا، اس کی مذمت. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی مذاق کی تعریف انہیں مطلب اس کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں مذاق کا مطلب ہے دوسرے کو حقیر اور کمتر یعنی گھٹیا سمجھتے ہوئے اس کے عیوب و نقائص، یعنی اس میں کوئی خامی ہے، عیب ہے، اس کو اس طور پر بیان کرنا، ذکر کرنا، بیان کرنا جس سے ہنسی آئے. اور یہ کبھی قول و فعل کی نقل اتارنے کے ذریعے ہوتا ہے اور کبھی اشارے کے ساتھ. جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اگر وہ موجود ہو تو اسے غیبت کا نام تو نہیں دیں گے، لیکن اس میں غیبت کا معنی پایا جا رہا ہے. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے کسی کی نقل اتاری تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا بخدا مجھے یہ پسند نہیں، نے خدا کی قسم مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی کی نقل اتاروں اور مجھے اس کے سبب کثیر دنیا مل جائے. یعنی میں کسی کی ہنسی کروں، نقل اتاروں اور مجھے بہت سارا دنیا مل جائے، بہت سارا جیسے دنیا کا مال مل جائے، دولت مل جائے، پھر بھی میں نقل نہ اتاروں. ہے نا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ہمیں سکھا رہے ہیں. اب نقل اتارنے میں دیکھو ہمارے لیے یہ کہ جیسے اچھوں کی نقل اچھی ہوتی ہے اچھی بات میں، یہ ذہن میں رہے، پھر یہ الگ ایک معاملہ ہے. یہاں نقل اتارنا یعنی کہ مذاق اڑانے کے لیے نقل، مثال کے طور پہ کسی کے پاؤں میں کوئی خرابی ہے، وہ اس کے چلنے کے انداز میں وہ لنگڑا کر چلنا، یہ بھی ایک نقل ہے. کوئی نعت شریف پڑھتا ہے تو اس کا منہ ذرا ٹیڑھا ہو جاتا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ منہ اس کا ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اب اس کا مذاق اڑاتے ہوئے یوں کر کے خود بھی منہ ٹیڑھا کر کے نعت پڑھے، یا خالی بس کرے کہ وہ فلاں اس طرح کرتا ہے، یہ اشارہ ہو، یوں منہ ہو جاتا ہے اس کا، یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ نقل ہے کہ وہ دیکھے گا اس کا دل دکھے گا. یا کوئی موٹا ہے تو اس کو موٹا بولنا یا یوں یوں کرنا اس کے لیے اشارے سے. ابھی دیکھنا نہیں ہے، کسی موٹے کو دیکھو گے تو اس کو ہو سکتا ہے کہ برا لگے، ایسا نہ ہو کہ وہ صحیح ہو جائے اور آپ موٹے ہو جائے. تو اس طرح کسی کی نقل اتارنا، مذاق کرنا، کوئی کسی کو قاری صاحب نے ڈانٹا تو اس کی ڈانٹ کی نقلیں اتارنا پھر اور اس کو چڑھانا، مذاق. ایک تو بیچارہ ویسے ہی دل برداشتہ ہے، قاری صاحب کی ڈانٹ پڑی ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ بھی اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو یوں راستے میں آتے آتے بھی مذاق نہیں، گھر میں بھی بھائی بہنوں میں اس طرح کا مذاق نہیں دل دکھانے والا. نہ مدرسے میں قاری صاحب نہیں ہے تب آپ نے وہ غل غپاڑا کر رکھا اور ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جا رہا، نہیں. حبش قفل مدینہ انشاءاللہ. تو یہ بچے بھی کرتے، بڑے بھی 2 قدم آگے ہی ہوتے، بڑے بھی کرتے. کسی بھی ادارے میں زیادہ ہو نا، جیسے اب مدنی چینل میں 290، اب سارے کے سارے تو ولایت کی منزلیں طے کیے ہوئے ہوں، یہ تو نہیں کہہ سکتا نا اپنے بھی شور کرتے ہوں گے، شرارتیں کرتے ہوں گے. اسی طرح وہ جامعات المدینہ کے طلبہ بھی کرتے ہوں گے، مدارس المدینہ کے بھی طلبہ کرتے ہوں گے، بعض اساتذہ بھی کرتے ہوں گے، بعض قاری صاحبان بھی کرتے ہوں گے، بعض مدنی منع بھی کرتے ہوں گے، تو ان کے ابو امی بھی کرتے ہوں گے اپنے اپنے فیلڈ میں. دوست بھی آپس میں ہی کرتے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی بھی نہ کرے. دل دکھانے والا مذاق یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہوتا ہے. وہ دل دکھانے والا اگر ناجائز طریقے پر دل دکھایا تو یہ گناہ ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے. کیا ہے؟ ہمارے آقا بھی ناراض ہوں گے. تو سب کا دل ہمیں خوش کرنا چاہیے جائز طریقے پر. اچھے بچے مذاق مسکریاں اس طرح کی نہیں کرتے، یہ گندے بچے کرتے، نہیں کرنا چاہیے.
ان کو اچھا بچہ بن جانا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، آواز میں خوبصورتی پیدا کرنے کا نسخہ عطا فرما دیں تاکہ حکم حدیث پر عمل ہو سکے کہ قرآن کو آوازوں سے زینت دو. جزاک اللہ. میرا نام فاطمہ اطاریہ ہے. میں تمہیں آکاش سے بول رہی ہوں. میں اپنی اور ساری دنیا میں لوگوں کی ساری کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. وہ دارمی شریف کی حدیث پاک میں یہ ہے کہ قرآن کو آوازوں سے زینت دو، کیونکہ اچھی آواز قرآن کا حسن بڑھا دیتی ہے. تو اس حدیث مبارک میں قرآن مجید کی تلاوت اچھی آواز سے کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے. اس کی شرح میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان یوں فرماتے ہیں، ہر شخص کی آواز اس کے لحاظ سے ہوگی. ایک ہی شخص اپنی آواز بری بھی نکال سکتا ہے، کچھ اچھی بھی. تو قرآن کی تلاوت میں اچھی آواز استعمال کرو. یہ مطلب نہیں کہ جس کی آواز اچھی نہ ہو وہ تلاوت قرآن ہی نہ کرے. یہ ہے میرات المناجی جلد 3 صفحہ 274. مزید ایک اور حدیث کی شرح میں اسی صفحے پر یوں فرما رہے ہیں، درد دل والی ادا اور خوف خدا والی قراءت اچھی ہے. نفس آواز یعنی خود آواز باریک ہو یا موٹی ہو، درد دل والی اور خوف خدا والی. بعض بزرگوں کو دیکھا گیا کہ ان کی آواز موٹی تھی، مگر ان کی تلاوت سے خود ان کے اور سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، دل کانپ جاتے تھے. اللہ تعالی ایسی تلاوت نصیب کرے، آمین. اچھا، یہ تو مرآت المناجی کی عبارت ختم ہوئی. آواز میں خوبصورتی پیدا کرنے کے تعلق سے کوئی سا عمل یا نسخہ تو یاد نہیں ہے. البتہ اگر کسی کا گلا بیٹھ گیا ہو تو گھریلو علاج صفحہ 60 پر اس کا ایک نسخہ موجود. پیاز کا رس 1 تولہ تقریباً 11.25 گرام بنتا ہے شاید، تو خیر 12 گرام کر لیں 12ویں شریف کے. شہد 2 تولہ تقریباً 25 گرام کر لیں. تو پیاز کا رس 1 تولہ، شہد 2 تولہ ملا کر گرم کر کے پینے سے انشاءاللہ عز و جل بیٹھی ہوئی آواز صاف ہو جائے گی. مگر آتشک جو کہ ایک جنسی بیماری ہے، اور جزام یعنی کوڑ سفید داغ ہو جاتے ہیں نا، تو یہ مریض جو ہے آتشک اور جزام کے مریض، ان کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ویسے خوبصورت آواز واقعی اگر اخلاص کے ساتھ قرآن پڑھنے کے لیے اس کا خواہش مند ہو وہ تو ہے اچھی بات. لیکن عام طور پہ مجھے جو بارہا دیکھا میں نے، میری آواز اس نعت خوان جیسی ہو جائے، دعا کر دو اس نعت خوان جیسی ہو جائے، فلاں نعت خوان جیسی ہو جائے. اس میں مزہ نہیں ہے، اس میں رسک ہے. اس طرح کی خوش آوازی میں بہت رسک ہے کہ بندہ پھر اپنے ہاتھ میں اس کا رہنا مشکل ہے، کہ لوگ اس کو مان دیں گے، اس کو دعوتیں دیں گے، منتیں دیں گے، تو بھاؤ بڑھے گا. جتنے جس کے گاہک زیادہ ہوں گے اس کا بھاؤ بڑھتا ہے. جس چیز کی جتنی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے. جس کا کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا وہ سستی ہو جائے گی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے. تو یہ خطرہ ہے، کنفرم نہیں ہے کہ مطلب جس کی آواز اچھی ہو وہ اس کے نخرے بڑھیں ہی بڑھیں. مشکل ہے کہ اس کے اندر عاجزی رہے. وہ
پھر بیچارے کو بعضوں کا جھوٹ بھی بولنا پڑے گا, وہ تھک جائے گا, آپ مجبور کریں گے تو بولیں گے یار میرا وہ ضروری کام ہے. اب حالانکہ ضروری کام نہیں ہوگا, یا کچھ نہ کچھ بول دے گا, پھر آپ زیادہ مجبور کریں گے تو پھر وہ ڈانٹ دے گا, تو یوں دل آزاری کا سامان ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو اچھی آواز میں یہ بہت مشکل ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بچائے. پھر اللہ نہ کرے کوئی ترکیب آپ کی آؤٹ ہوئی تو فلمی انڈسٹری میں داخل ہو جائیں گے, تو آواز اچھی ہے گانے گائیں گے, پھر یا نعت شریف تو پڑھیں گے لیکن پیسوں کے چکر میں پڑ گئے تو نعت پڑھنے کی اجرت لینا دینا دونوں حرام. تو نعت خوان اور نذرانہ ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ, پڑھ لیجئے تو پتہ چل جائے گا اعلیٰ حضرت نے کتنا اس کا رد کیا ہے, اس کی اجرت کا نعت شریف کی. چاہے طے کریں یا نہ کریں, دونوں صورتوں میں اجرت حرام. طے نہ کریں لیکن انڈر شوٹ تو ہوتا ہے نا بعض اوقات, ہر نعت خوان نہیں لیتا, بعض لیتے ہوں گے, تو بعض لیتے ہیں بلکہ, تو انڈر اسٹوڈ ہو کہ کچھ دینا پڑے گا, اس کو پتا ہے کچھ نہ کچھ دے گا یہ, اور دینے والا بھی جانتا ہے کہ اگر نہیں دوں گا تو آئندہ یہ آئے گا نہیں, ہوتا ہے نا اس طرح. تو یہ کہ اس طرح جو انڈر اسٹوڈ ہے یہ بھی اجرت ہی ہے, یہ بھی حرام ہے چاہے طے نہ ہوئی ہو. تو اللہ کے لیے نعت پڑھنی چاہیے, اللہ کے لیے تلاوت کرنی چاہیے, اللہ کے لیے تراویح اور مصلی سنانا چاہیے, کہ تراویح کی اجرت بھی اسی طرح حرام ہے, لینا دینا دونوں گناہ گار ہیں. تو اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کیا جائے. جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. اب پیسے جو نہیں لے گا نا نعت خوان, وہ بھی آفتوں سے بچنا اس کا مشکل ہے. آواز اچھی ہو تو اپنے پیسے نہیں لیتا, وہ فنا لیتا ہے, یوں کر کے غیبتوں کے اور چکروں میں پڑے گا, تحقیر کرے گا. جو پیسے لیتے ہیں ان کو حقیر سمجھے گا, اپنے آپ کو اچھا سمجھے گا. حب جا سے اس کا بھی بچنا مشکل ہے. اس کی آواز اچھی ہو, حب جا سے بچ جائے تو یہ بہت بڑا کرشمہ ہوگا, بچنا مشکل ہے. تو اس لیے بس اللہ نے جیسا بنایا اس کی رضا پر راضی رہے, اپنے آپ کو امتحان میں پیش نہ کرے. اچھی آواز کی طلب جو ہے نا خود کو امتحان میں ڈالنے والی بات ہے. بس درد دل مانگے بندہ, اپنے رب کا خوف مانگے, عشق رسول کی خیرات مانگے رب سے. یہ دولتیں اگر مل جائیں تو خدا کی قسم بہت بڑا مالدار ہے بندہ. اگر یہ دولت نہیں ہے اور ساری دنیا کی حکومت بھی مل جاتی ہے, بیکار, کسی کام کی نہیں ہے. خوف خدا اور عشق مصطفیٰ یہ دولتیں مل جائیں اور اس کو زوال نہ لگے, بس یہ مل جائے تو مل جائے اور اس میں ترقی ہوتی رہے. کاش جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو, سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو, رہ رہ کے لب پہ آتے ہیں میرے سوال دو, سوزے اویس دو مجھے سوزے بلال دو. ہم کو دنیا کی دولت نہ زر چاہیے, شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب.
اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، جبل نور و جبل ثور اور ان کے غاروں کو سلام، جبل نور و جبل ثور اور ان کے غاروں کو سلام، جس جگہ پر آ کے سوئے ہیں صحابہ 10,000، جس جگہ پر آ کے سوئے ہیں صحابہ 10,000، اس بقیع پاک کے سارے مزاروں کو سلام، اس بقیع پاک کے سارے مزاروں کو سلام، اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کا